آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پرفیکٹ لیسن پلان کے لیے کون کون سی چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹرمن دا آبجیکٹیوز آف لیسن۔ آپ نے جو سبق بچوں کو پڑھانا ہے اس کے مقاصد کا تعین کرنا ہے۔ آج کل اس کے لیے جو نئی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے SLOs، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز۔ اگر کوئی ٹیچر مقاصد کا تعین کیے بغیر اپنا لیکچر شروع کر دیتا ہے تو اس کی مثال ایک ایسے مسافر کی ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہ مقاصد دو طرح کے ہوتے ہیں، کامن آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں اور اسپیسیفک آبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، کریٹ اسپیس فار اسٹوڈنٹس تھنکنگ۔ بچوں سے کوئی بھی سوال اس طرح کا نہ کریں کہ جس میں یس اور نو پوچھا جائے، بلکہ بچوں سے اس طرح کا سوال کریں کہ جس سے بچے اس سوال کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں۔ اس طرح ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ ان یور لیسن۔ امپارٹ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان یور لیسن۔ آپ نے اسٹوڈنٹ کی جو انٹرسٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر بچے کی دلچسپی کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا لیسن کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ سلیکٹ پرپزفل ایکٹیویٹیز اینڈ اسائنمنٹ۔ آپ نے بامقصد اسائنمنٹس اور ایکٹیویٹیز جو ہیں بچوں کو دینی ہیں، اس طرح کے بچے کی لرننگ بہتر ہوگی۔ جب کوئی بچہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہ فزیکلی بھی انوالو ہوتا ہے اور مینٹلی بھی انوالو ہوتا ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% انوالو ہوتا ہے اور اپنے ٹاسک کو جو اس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے بہت اچھے انداز میں پرفارم کرتا ہے۔ برنگ ایگزامپل فرام ریئل لائف۔ حقیقی زندگی سے آپ نے مثالیں دینی ہیں، اس طرح آپ کا لیکچر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بچے کو پودوں کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں، آپ بچے کو کسی پارک میں لے جائیں، گارڈن میں لے جائیں اور وہاں جا کے پودوں کے بارے میں آپ باٹنی پڑھا رہے ہیں، پودوں کے بارے میں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو چڑیا گھر کا مضمون پڑھا رہے ہیں تو پریکٹیکلی آپ سیر کے لیے وہاں پہ ان کو لے کے جائیں، وہاں پہ جائیں گے، وہ دیکھیں گے تو وہ باتیں ان کو کبھی بھولیں گی نہیں۔ اسپیئر ٹائم فار ریفلیکشن۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کا میرا کیسا رہا، اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، کیونکہ ایک لیکچر کے اندر جو آپ کی خامیاں رہ جاتی ہیں نیکسٹ لیکچر میں آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ شیئر لیسنس ود یور کولیگس۔ آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ آپ نے لیسن کو شیئر کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا ٹیچر ہوں اور مجھ میں کسی سبجیکٹ کے بارے سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کچھ آئیڈیاز آپ کو اس دوست سے ملتے ہیں۔ اگر آپ مختلف اپنے کولیگ سے شیئر کرتے رہیں گے تو اس طرح آپ کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ مزید افیکٹو ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ آپ ایک پرفیکٹ ٹیچر بن جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں۔